الله الرحمن الرحيم پڑھ میں نے کہ باب بلاؤ بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر باب المناسخہ جی وہ شرح میں آ رہا ہے کہ یہ مفعلہ ہے نسخ سے مجرد نسخ ہے بمعنی نقل اور تحویل اگر ہو جائیں بعض حصے میراث قسمت سے پہلے تو اب کیا کرنا ہے کیا کہ جی اگر ہو جائے بعض حصے میراث قسمت سے پہلے تو اب کیا کرنا ہے اب توجہ دیکھیں ہر شخص کا جو مال ہے نا جب وہ فوت ہوگا نا تو اس کا مال کتنا ہے اس کے ورثاء کون سے ہیں یہ ساری تفصیل پڑھ رہی ہے چھوٹا فوت ہو بڑا فوت ہو عورت فوت ہو مرد فوت ہو اس کو نہیں دیکھا جاتا میت مرد عورت دیکھا جاتا ہے زوجین کے بارے میں کس بارے میں اس کے علاوہ صرف میت تو اس کی کیا جائیداد ہے اور اس کے موجودہ کون سے ورثاء ہیں یہ ساری تفصیل آ گئی ہے یہ ساری تفصیل اب یہ مسئلہ ہے پیش نہیں آئے گا ساری زندگی آپ کو بالکل نہیں آئے گا بزرگوں نے بیان کر دی ہیں بغیر کوئی ایسی صورت بنے تو مثلا یہ شخص فوت ہوا اور پھر پڑھ دیا بچے کہ موٹا جا نقشہ اے شخص فوت ہو گیا یہ چار اس کے ورثاء ہیں یہ ابھی اس کی جائیداد یہ اس کے فوت ہونے کے بعد یہ چار وارث بن گئے ہیں ابھی تقسیم نہیں ہوا تقسیم تو اینو اٹیک ہو گئے اب اس کو اس سے حصہ ملنا ہے کیونکہ اس کے بعد مرا ہے اس کا اپنا بھی کوئی مال ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر اس کا اپنا مال علیحدہ بھی ہے اس سے بھی ملنا ہے اب یہ باب نہیں چل سکتا یہ پڑھنا ہے نا باب یہ نہیں چل سکتا کیونکہ اس کا مال علیحدہ بھی ہے تو اب اس سے جو حصہ اس کو ملے گا وہ حصہ اس کے بقایا مال کے ساتھ ملا کر پھر اس کے جو ورثاء ہیں وہ ان کا مسئلہ بنے گا وہ تقسیم کریں گے نہیں سمجھی بات اس کے جو ورثاء ہوں گے ان میں سے کوئی ہوگا کوئی اور ہوگا تو اس کا جو اس سے حصہ ملے گا وہ بھی فرض کرو اس کو اس سے حصہ ملا ہے 5 لاکھ اور 10 لاکھ اس کی اپنی جائیداد ہے تو 15 لاکھ ہو گیا تب 15 اس کا وہ جو پیچھے قانون پڑا اس کے مطابق تقسیم ہوگا بات ختم کوئی نیا قانون نہیں ہے سنیں لیکن اس کی جائیداد جو ہے وہ صرف وہی ہے جو اس کو اس سے ملی ہے یہ بھی فوت ہو گیا اس کی بھی 2 صورتیں ہیں اس کی بھی جائیداد صرف وہ ہے جو اس سے ملی ہے اور کوئی نہیں ہے یہ فوت ہو گیا جی اس کی بھی جائیداد صرف وہی ہے جو اس سے اس کو ملی ہے یہ فوت ہو گیا اس کی بھی جائیداد صرف وہی ہے جو اور کوئی جائیداد نہیں ہے اب یہ مناسخہ چلے گا جی پہلے یہ سمجھو اب یہ کیونکہ اگر اپنی ذاتی جائیداد بھی ہو تو اس پر یہ قانون جاری نہیں ہے جی اب یہ مناسخہ ہوگا کہ چونکہ اس کی جائیداد تو وہی ہے جو اس سے ملی ہے اس کی بھی جائیداد وہی ہے جو اس سے اب اس کے جو نیچے ورثاء ہیں ان کو جائیداد صرف وہی جانی ہے جو ادھر سے ملنی ہے آگے سمجھیں تو اب پہلے مسئلہ ان سے بنے گا پھر ان سے وہ نیچے مسئلہ جائے گا پھر ضربیں دیں گے دیکھ تو آسان طریقہ وہی ہے نا اگرچہ اسی سے ملی ہے 5 لاکھ وہ 5 لاکھ وکھرا کر کے اگلے نو بنڈ دو گل ختم لیکن بابے آنکھیں بھی مڈو سارا آگے کرنا ہوئے توڑ تک لے جانا ہوئے تو طریقہ کی وہ ہے مسئلہ ہے جی
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਜਾ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਰਸਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਈਅਤ ਇਹਦੇ ਵਰਸਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦਾਦ ਵੰਡੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਬਈ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣੀ ਜਦਾਦ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੱਚੜ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਈ ਸਿਰਫ ਬਾਬੁਲ ਮੁਨਾਸਖਾ ਹੈ ਜੀ। کوئی سمجھ آئی جی کہ نہیں؟ ورنہ آسان طریقہ وہی ہے کہ ہر ایک کو حصہ دے کر اس کے جو آگے ورثاء ہیں ان کا مسئلہ بنا کے یہ جائیداد ان کو دیں جی، سمجھے ہی؟ اے شاباش۔ تو ہن دیکھ، اگر ہو جائیں بعض انصبا میراث قسمت سے پہلے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب جیسے آگے ایک مثال آ رہی ہے، ایک سنیے، وہ پھر پڑھ دیں آتے پہلے نال تھوڑی شرح پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ باب المناسخہ، منع کر، باب مناسخے کا اگر ہو جائیں بعض حصے میراث قسمت سے پہلے، قسمت سے پہلے جی۔ تو اگلے پاسے دیکھیں نا، اگلے صفحے تے، اگلے صفحے تے فل اصلو فی ہے، یہ لو شرطیہ ہے، تو او فل اصلو جزا آ رہی ہے جی۔ تو وچ بڑائی ایک مثال ہے، سنی ہوں گل؟ اے شاباش جی۔ تو جڑے تویز نہیں 1 2 3 4 تے پگلے پاسے نہ شفاف تگلا لمبا دے دے تویز لے کے جی۔ اور اگر ہو جائیں بعض حصے میراث قسمت سے پہلے جی، باب المناسخہ، اور اگر ہو جائیں بعض حصے میراث قسمت سے پہلے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المناسخہ، یہ مفالہ ہے، مجرد نسخ ہے، بمعنی اس کا نقل اور تحویل، نقل اور تحویل۔ نام رکھا گیا مناسخہ اس لیے کہ ایتھے ہن ایک ہی میت اول ان دے ورثاء انہاں وچوں جنہاں مرنا ہے، صرف انہوں نے مارنا، تھلے نہیں سارے نے، پھر میت سال سرابے، وہ پھر لمبا کم۔ یہ اول میت ثانی، اتنے 2 لفظ چلنے نے، میت اول تے میت ثانی کون ہے؟ جڑے اس میت دے ورثاء سن تے وچوں کو مر گئے، ان دا نام بن گیا، تو ان دا نام جڑا ہے نا جی مناسخہ اس لیے کہ نصیب میت ثانی خواہ منسوخ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ملنا سی نا، تو آپ ان دی ڈیتھ ہو گئی، یعنی منتقل ہو گیا ہے مورث سے کدھر؟ یا اس لیے کہ انصبا بموت المیت ثانی، انصبا کیا ہو گئے ہیں؟ یعنی منتقل ہو گئے عدد سے ایک، اور اسی طرح تصحیح اور عدد مجموع وارثہ بے فوت واحد منہم، اس لیے کہ مجموع کیا ہو جاتا ہے؟ منتفی ہو جاتا ہے بے انتفاع جز، جز نہ رہے تو پورا تو نہیں رہندی نہیں شاید جی جی۔ اچھا جی، مراد اس مناسخہ کے ساتھ یہاں کیا ہے؟ یہ کہ منتقل ہو جائیں بعض وارثوں کے حصے اس کی موت کے ساتھ قسمت سے پہلے ان کی طرف جو وارث ہیں اس سے۔ او پہلو اے فوت ہویا ہے وارث نے، اجے نہ ونڈیا ہی نہیں تے اے فوت ہو گیا، اندہ حصہ اندے وارثاں وال ٹر گیا ادوں۔ اے تھے مراد ہے جی، اے تھے مراد اے وے، سمجھ آؤندی پہ یہ پہلے نقشہ یہ لیاں گا ٹریے تاں مراد مناسخے سے یہاں کہ منتقل ہو جائیں بعض ورثاء کے حصے اس بعض کی موت کے ساتھ قسمت سے پہلے منتقل ہو جائیں ان کی طرف جو وارث ہے اس میت ثانی کے۔ یہ ان تاں مسئلہ چلنا جی تقسیم نہیں ہوئی، جی تقسیم ہو گئی ہے ان بھی مسئلہ ختم، تقسیم ہو کے پھر مرے نے نا ختم، پھر ہر ایک دے اپنا اپنا جڑا مریا ان دے ورثاء ان دی جائیداد ختم، سمجھے ہی؟ یہ نہیں کہ پھر ان دی جائیداد ہی کونی، مطلب ان دی جڑے جائیداد ہے پھر ان دے کہڑے ورثاء نے ساری تفصیل پڑھی ہوئی ہے، ایسی کہ تقسیم تو پہلا ٹر گیا،
اے شاباش سے تو اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ، یعنی مراد مناسخہ سے یہاں کہ اگر ہو گئے بعض حصے میراث قبل لترکت المیت اول علی الوارثات، پہلی میت دا ترکہ جے ورثات ونڈیا نہیں. سنیں جی لے ہن سنیں جی. پس ہم کہتے ہیں دھیان بن کیوں یہ ان صورتیں نہیں ہوئیش کہ میت ثانی کے ورثاء وہی ہیں جو میت اول کے ورثاء ہیں یا ان کے غیر ہیں. میت ثانی کے ورثاء وہی ہیں جو میت اول کے ورثاء ہیں یا ان کے غیر یا اس کے غیر. اگر وہی ہیں تو پھر مسئلہ روڑا کو نہیں پینا. اگر غیر ہیں تو پھر یہ آگے مسئلہ چلے گا جی. غیر ہیں تو ہن دھیان کریں. پس ہم کہتے ہیں کہ اگر ہیں میت ثانی کے ورثاء وہ جو سوا ہیں ان کے میت اول کے ورثاء سے جی بھئی اگر ہیں ورثاء کس کے میت ثانی کے من وہ کیے جو سوا ہیں اس کے میت اے من سوال میت ثانی من وارثات المیت اول. سنیں جی تو اور میت اول سے اور نہیں واقعہ ہوئی قسمت میں تغییر اور قسمت میں تغییر واقعہ نہیں ہوتی تو پس یعنی وہ ورثاء تو اور ہیں لیکن قسمت میں تغییر نہیں ہوتی تو پس تقسیم کیا جائے گا مال اس وقت ایک قسمتم واحدہ کیونکہ نہیں فائدہ اس کے تکرار میں. یہ ان مثالیں دین لگے جی کہ اگر اس کے ورثاء میت ثانی کے سوا ہیں کس سے میت اول کے ورثاء سے اور جب تقسیم کریں تو تغییر کوئی نہیں آتی تغییر تو پس بے شک تقسیم کیا جائے گا مال اس وقت ایک ہی تقسیم کیونکہ نہیں فائدہ اس کے تکرار میں. سننا پہ اچھا ایک منٹ حاشیہ پڑھنا من ادا ہو. خلاصہ یہ ہے کہ ورثاء میت ثانی کے یا یہ ورثاء ہیں کس کے میت اول کے یا اس کے غیر اول صورت پر یا یہ کہ واقعہ ہوگا تغیر قسمت میں باقین کے درمیان یا نہیں. ثانی صورت پر تقسیم کریں گے مال اس وقت ایک ہی قسمت لحاظ میں فائدہ تھی تکرار اور نہیں حاجت کسی اصل و قاعدے کی طرف. اور اگر واقعہ ہو تغیر فی القسمت یا ہوں ورثاء میت ثانی کے غیر ورثاء اول کے تو پس ان دو نوع میں محتاجی اصل اور ضابطہ کی طرف جو آگے آ رہے ہیں تو فی تکرار یا بین طور کے تقسیم کریں اول میت اول کے ورثاء پر پھر بنایا جائے میت ثانی کو اور تقسیم کی جائے اس کے ورثاء پر ثانی یعنی تو اس کی اب ضرورت نہیں ہے. ان دی مثال سمجھو ایک جیسا کہ چھوڑے ایک شخص نے دو بیٹے جی یا تین بیٹے نے کنے آنکھیں نے بنین بیٹے چھوڑے اور بیٹیاں چھوڑیاں لیکن وہ سارے اسی کے بھی ہیں اور ایک ہی بیوی سے ہیں یعنی اینی بہن بھائی اینی بہن بھائی جی. یہ مسئلہ بنانا مولوی عبداللہ جلدی کر مسجد نے مرضی نے 3 بیٹے بنا دے 3 بیٹیاں بنا دے جلدی کر جن نے مرضی بنا لے جی. شخص فوت ہو گیا جی مسئلہ کتوں بننا ہے روس تو بننا ہے نا روس تو نہیں بیٹے کنے نے 3 2 6 ہاں 9 تو انہوں نے 2 دیتے تھے انہوں ایک دیتا دے نا ایک باری شبہ جلدی کری دے دیتے ہی. اچھا ثم مات احدى البنات ایک بیٹی فوت ہو گئی اجے دیتا نہیں حصہ تقسیم نہیں کرنا جی ویسے فرض کیتا ہے پھر کیا ہو گئی
تو ولا وارث لہا سوا تلکا لخوا والاخوات ایندا ایو بہن بھرا رشتہ دار وارث نے، اور دا وارث کوئی نہیں جی۔ یہ تاں ہی ہے نا بھی وہ جڑی انہاں دی ماں ہے وہ فوت ہو چکی ہے، دادی بھی کوئی نہیں، اس کڑی دا بیاہ بھی کوئی نہیں ہویا، کہندا خامد ہوئے، اولاد بھی کوئی نہیں، یہ کواری ہے، تاں ہی بنی نا صورت بھی اور کوئی نہ بنے، صرف بہن بھرا رشتہ دار ہون۔ دھیان کرے جی بھئی صرف اخوت اور اخوات ہون۔ پس تقسیم کیا، بے شک تقسیم کیا جائے گا مجموع ترکہ باقین کے درمیان، للذکر مثل قسمت واحدہ، قسمت بسم اللہ الرحمن، ایکو تقسیم، دوجہ دی لوڑ کوئی نہیں۔ کما کانت، جیسا کہ تقسیم کیا جاتا ہے جمی کے درمیان، اسی طرح بھی اگر کوئی بھی نہ مردی تو ہی کرنا سینا جی، تو گویا کہ میت ثانی کون بیٹی او ہے ہی کوئی نہیں سی، او تو ان مسئلہ 8 تو بنا کے دیں بس گل ختم، آگے سمجھ۔ اب 2 مسئلے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے پہ ہو۔ فرض کرو نا بچے کو اور بیٹی مر جاندی ہے، اندر بھی یہی ورثہ نے، بھرا ایک مر جاندہ ہے، سمجھے پہ ہو۔ اے گل نہیں بھی چونکہ ابھی اور وارث کوئی نہیں ہے کہ بھی جو ہے نا میت کے جو ورثاء ہیں اول کے، ثانی کے بھی وہی ہیں، تو اب مسئلہ جو ہے گویا کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، گویا کہ وہ ظاہر ان کی جداد بھی انہوں نے ملنی ہے نا، تو گویا کہ ہے ہی نہیں، پیچھے اینے ہی بچے پہلی میت دے، نہیں سمجھ آئی، پہلی میت دے اینے ہی بچے جو کچھ مڑ کے ساری جداد بھی انہوں نے ملنی ہے، اے گل نہیں۔ تو فکان المیت ثانی لم یکن فی البین، ایک صورت آگے جے وَإِنْ وَقَعَ تَغْیِیرٌ فِی الْقِسْمَةِ فِی الْبَاقِینَ، اگر واقعہ ہو تغییر کس میں، قسمت میں، باقین میں قسمت تغییر واقعہ ہو جائے، ان دی مثال دیکھو، جیسا کہ جب چھوڑا شخص نے ایک بیٹا ایک بیوی سے، 3 بیٹیاں، یہ ہوں آپس الی بہن بھرا نہیں، یہ کوئی نہیں، یہ لکھنا ایک باری لکھے صرف اتے مسئلہ بڑھانا، بیٹا اور 3 بیٹیاں، لیکن آپس میں کیا ہے ان کا رشتہ، الی بہن بھائی ہیں، سمجھ گئے ہو۔ ثم ماتت احدی البنات، جی پھر فوت ہو گئی، 3 میں سے ایک بیٹی فوت ہو گئی اور چھوڑ گئی انہی کو، اور وارث کوئی نہیں ہے، یعنی اخ الی اخت اینیاں نہیں ہوندیاں تے پائی ہوندا الی، سنیں جی۔ اچھا اگر کوئی شخص فوت ہو بھی ہوندیاں 2 اینی بہناں ہون تے الی بھائی ہو تو کیا حکم ہے بطور اسبا، ایویں ہے نا، اے شاباش ہے جی۔ تو اب جو ہے وہ مسئلے میں اب باقیوں میں وہ تبدیلی آ گئی نا، روز سے مسئلہ نہیں بن سکتا کہ بن سکتا ہے، اب آگے چلے گا مسئلہ جی خام خواہ۔ ایک صورت یا ہو میت ثانی کے ورثاء غیر میت اول کے ورثاء کے، آ جڑیاں 2 صورتاں جی، اگر چین دے وچ وارث وہی نے پہلے صورت وچ، لیکن تقسیم میں فرق آ گیا ہے، باقیوں کے درمیان فرق آ گیا ہے، روز سے مسئلہ نہیں بنا، 2 بہنوں نے ثلثان لینا ہے، بھائی اسبا ہے جی، وہ باقی اس کا ہے، لذاکر مثل حظ الانثیین نہیں ہے، نہیں سمجھی گل، وہاں بھی فرق آ گیا۔ یا یہ ہے کہ میت ثانی کے جو ورثاء ہیں وہ غیر ہیں میت اول کے ورثاء کے، جیسا کہ اس صورت میں جس کو ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ۔ ہوں وہ متن پڑھیے
तो फिर ये गल समझी जे गल कि बई अगर वही वरसा हों और फ़र्क ना आए तो बस फिर वही गोया कि वही हैं, और अगर बाकियों में किस्मत में फ़र्क आ जाए फिर भी मसला आगे चलेगा, और या सानी के वरसा बल्कि वरसा का गैर। तो फिर भी मसले आगे चलेंगे जी। लेकिन शर्त है जी कि होर जायदाद कोई ना होवे, मरने वाले दो कूगू ओ होर होई तो फिर ये मसले नहीं चलने, क्योंकि वो तो जायदाद उनकी वखरी है जी, ये तो सिर्फ इहदे विच चल सकता है जी, वो जायदाद फिर वखरी वंडनी लिहाजा इस वास्ते को काम सारा वखरा हो गया जी। अगे जी बस बस जैसा कि ज़ौज कौन मरी, बीवी बेटी माँ, औरत फौत हुई है, वो रसा कौन छड़ गई, का खावंद है, उसकी बेटी है तो उसकी माँ है। इनका एक बार मसला तो बनाओ ना, फिर टुरदे हैं ना। अजय बनना नहीं, वैसे समझने वास्ते 12 तो पढ़ना है, 12 से हैं रद्दी है ना, हाँ तो फिर कितों बनेगा 4 तो वो फिर सारी शरह की लिखी जो तो चलना वो तो चल टुर जाना जी। जैसा कि ज़ौज बिन्त ये 3 है, औरत फौत हुई है, ये 3 वारस छोड़ गई है, बस अभी मजदाद तकसीम नहीं हुई, बात पढ़ी को नहीं पढ़ना सब्र। फिर अभी माल तकसीम नहीं हुआ तो ज़ौज फौत हो गया। कौन फौत हो गया? अब जब ये फौत हुआ तो इसके जो वो रसा पीछे बचे हैं जी, इसकी एक बीवी है और खुद पहले फौत हो गई, 2 बीवियाँ आते रहे और 4 कमाल है यार, इसकी पीछे बीवी है और इसके आबा बहन है, किसके? इनके 3 वारस ने, इनके ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ बीवी ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਨਾ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ ਇਹਦੀ बीवी ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। झटकी जी गल, होर जायदाद को नहीं होंदी, हूँ इधर आना है। अगे चल सुम्मा फिर वो जो बेटी है ना, कौन बेटी, उनका चूंकि डैडी फौत हो गए कि कोई नहीं, तो मम्मा वो पहले फौत हो गई, वाजिया ज़ौज बिन्त वारस तो बनी, मां जिंदा तो वारस गूगू वालों बन गई, वाजिया उस गरीबनी की मम्मा पहले फौत हो गई, डैडी तो ये भी छोटी डेथ हो गई जी, मेरे माँ प्यो रहे नहीं, मैं की करना है जी। तो बेटी भी फौत हो गई किस्मत से पहले। अब बेटी के बाद ये शादीशुदा सी, इसके 2 बेटे हैं और एक और इसकी जद्दा। ये जद्दा जिहड़ी है ना, ये नानी है, ये मुराद है जी, यानी इनकी माँ तो गई है ना मर, तो इनकी माँ की माँ यानी ज़ौज दी सस जी कि नहीं, और तेरे अब्बे जी सस तेरी की लगती है? नानी लगती, होर की पैना जी। तो ये जड़ा है ना, ए पिछे बच गए किंदे? बेटी। अब बेटी को जो माँ की तरफ से हिस्सा मिलना हो पहली कितना कितना निसफ मिलना है ना। अब वो निसफ आगे जाएगा इसके 2 बेटे बेटी और जद्दा की तरफ। नज़र आ रहे हैं कि नहीं समझ आ रही? वो निसफ जो है वो इनकी तरफ आ जाएगा, क्योंकि तो फौत हो गई, शुद्ध लिया ही कुछ नहीं है जी। आगे चल फिर फौत हो गई जद्दा जी, क्या हो गई? और जी पिछली उम नहीं सी, उम इो ही उस बिंत की नानी है ना, तो ये उनकी वारस भी पहले बनी ना,
جی پھر یہ جڑی سی نا میت اول کی ماں اور اس بنت کی نانی یہ فوت ہو گئے. سنیں اب اس کے پیچھے چھوڑ گئی ہے اس کا خامد زندہ ہے, اس کا اور 2 بھائی ہیں. یہ جو 2 بھائی ہیں اس کے اور خامد ہے جی 2 بھائی کندے نانی دے. اور جڑی پہلی زنانی مری ہے یہ اندے کی لگتے نے نہیں اندی ماں دے بھرا نے پہلے یہ اندے مامے نے جی. تے جیڑا اندہ زوج ہے وہ اندہ والد ہے سکا یا مطلع ہے والد ہے نا خام خواہ سمجھے ہی تے دھیان کرے جی. اب یہ فوت ہو گئے اور یہ چھوڑ گئے جی. یہ اس طرح مسئلہ بنا ہے جی. اب فل اصلو فی ہے آگے قانون شروع ہوگا جی. پھر ایک بار آخر نے کیا کہ جی جیسا کہ زوج اور بیٹی اور ماں, زوج تقسیم سے پہلے پھر زوج فوت ہو گیا تو پیچھے چھوڑ زوج کے ورثاء ہیں, زوج کی بیوی ہے, اس کے علاوہ اور زوج کے والدین ہیں, 3 ورثاء ہیں. تقسیم سے پہلے جو میت اول کی بیٹی ہے وہ فوت ہو گئی ہے اور وہ پیچھے چھوڑ گئی ہے 2 بیٹے, 1 بیٹی اور 1 جدہ. جدہ کون ہے؟ وہی جو اول کی اماں ماں ہے, وہ اس کی نانی. پھر اس کے بعد میت کی جو جدہ ہے پھر جدہ فوت ہو گئی اور یہ پیچھے چھوڑ گئی زوج اور اخوین. اتنے مارنے جی مارنے نہیں مر گئے. تو اب کیا کرنا ہے وہ آگے تفصیل آ رہی ہے آگے سمجھا پہ ہیں. اچھا جی جیسا کہ زوج اور بنت اور پس فوت ہو گیا زوج قسمت سے پہلے. کس سے فوت ہوا؟ بیوی اور ابوین سے. 3 وارث نے. پھر فوت ہوگی بنت او میت اول کی بنت او قبل قسمت ترکا ابنین سے اور بنت سے اور جدہ سے. جی سمجھے ہی. پھر فوت ہو گئی جدہ. اے جدہ کون ہے؟ میت دی ماں, پہلی میت دی ماں تے کڑی دی نانی. زوج سے اور اخوین سے. جی جیسا کہ زوج اور بیٹی اور ماں پس فوت ہو گیا زوج تقسیم سے پہلے بیوی سے اور ابوین سے. پھر فوت ہو گئی بیٹی 2 بیٹوں سے اور بیٹی سے اور جدہ سے. پھر فوت ہو گئی جدہ زوج سے اور اخوین سے. جیسا کہ زوج اور بنت اور پس فوت ہو گیا زوج قسمت سے پہلے بیوی اور ابوین سے. پھر فوت ہو گئی بیٹی ابنین اور بنت اور جدہ سے. پھر فوت ہو گئی جدہ زوج اور اخوین سے. اچھا جی ایک منٹ پڑھ لوں. جیسا کہ زوج بنت و جی زوج تو پس فوت ہو گیا زوج قسمت سے پہلے انمراتن و ابوین. پھر فوت ہوگی بنت قسمت سے پہلے بھی ابنین و بنت و جدہ سے. یہ جدہ امرت اللہ تی ماتت اولا یہ وہ جدہ ہے جی. پھر فوت ہو گئی یہ جدہ فوت ہو گئی زوج سے اور اخوین سے. کس سے؟ اخوین سے. پس ہم کہتے ہیں فنقولو جی ہم کہتے ہیں کہ اصل اس میں یہ ہے وہ آگے عبارت آ رہی پڑھتے ہیں. گل سمجھیا؟ اے صورتاں بڑیاں نے جی. اے شابہ سے او نا انزوج و خوین تھلے نہ لکھے نے سارے پیچھے مسئلے بنے پہ نے جی لکھے نا جی. ہن پہلے قانون پڑھنا تو فل اصل فیہ ان تصححا مسألۃ المیت الاولی وتعطیہ سہام کل وارث من التصحیح ثم تصحح مسألۃ المیت الثانی وتنظر بین ما فی یدہ من التصحیح الاولی وبین التصحیح الثانی ثلاثۃ احوال.
फ़ैन इस्तकाम इस्तकामा मा फी यदिही मिन तस्हीह अल-अव्वली अल-सानी फला हाजत इला-द्दर्ब। बस। अच्छा जी तवज्जो, पस असल मतन देखो भी, पस असल इसमें ये कि तस्हीह करे तू मसला मैयत अव्वल की, पहले तो मैयत अव्वल के मसले की तस्हीह कर, मैयत अव्वल के मसले की तस्हीह कर। बिस्मिल्लाह हो गया। और दे तू हिस्सा हर वारिस को तस्हीह से। इत्थे कौन ने ओ ज़ौज ए ते बिन्त ए ते उम ए, इन्हां दा की कर तू हिस्सा दे दे जी। हिस्सा दे के ना ते फिर जेड़ा फौत हो गया दूसरा कौन, फिर ज़ौज दा थल्ले मसला बनाया, ज़ौज मर गया तो थल्ले वरसा केड़े, सुने जी। ये मसला बना के ना मैयत सानी का, इसी दिन आगे आएगा पहले। फिर अगर मुस्तकीम नहीं है तो क्या करना है, मुबायन क्या करना है, फिर कहेंगे साल शराबे 50 मर गए, पिछा कर लो आगे ध्यान कर रहे जब मैंने क्यों तो गड़बड़ तिल क्या जना। चलो जी, फिर तस्हीह कर तू किसकी, मैयत सानी के मसले मसानी के मसले की तस्हीह करके ना, क्या करके तस्हीह करके अब नज़र कर तू उसके दरमियान जो ज़ौज के यद में है तस्हीह अव्वल से, और दरमियान तस्हीह सानी के, जेड़ी सानी मसले की तस्हीह है ये, और अव्वल से मरने वाले को जो मिला है, मिला है कि कोई नहीं, और सानी मसले की कोई तस्हीह है कि नहीं, तो ये दोनों अदद हैं, इनको देखा जा सकता है। तो खाम खा इनके दरमियान 4 सूरतों में से तस्हीह सानी 3 अहवाल हैं। क्या है? 3 अहवाल हैं। बस अगर मुस्तकीम हो वो जो मैयत सानी के हाथ में है तस्हीह अव्वल से, किस पर मुस्तकीम हो, सानी मसले पर बराबर तकसीम हो जाए तो फला हाजता। अब ज़रब की हाजत कोई नहीं है, अब ज़रब की इन वाक़ में नहीं क्या किया क्या जी। ये है कि पहले तस्हीह कर तू मैयत अव्वल के मसले की और हर वारिस को उसका सिहाम दे ले तस्हीह से। फिर तस्हीह कर तू मैयत सानी यानी ज़ौज के मसले की, और नज़र कर वो जो ज़ौज के हाथ में है तस्हीह अव्वल से, और वो जो सानी इतने ज़ौज तां ले आना कि मसला पहला ज़ौज दा है, वैसे मुराद है कि जौन सी भी मैयत है पहली, दो अदद हैं इनके दरमियान, पहली से मुराद दूसरी मैयत है। 3 हाल हैं। बस अगर मुस्तकीम हुआ वो जो ज़ौज के हाथ में है तस्हीह अव्वल से सानी मसले पर, तो आप कोई हाजत नहीं ज़रब की। हुण ये जरा शरह पढ़िए तो फिर दोबारा इन मसलन बना लवो। अच्छा जी, बस हम कहते हो ध्यान हो भला होवे, बस हम कहते हैं कि असल इसमें यानी उसमें जो ज़िक्र किया गया है पे हो जाना बाज़ हिस्सों का मीरास किस्मत से पहले, और मुराद वो है जो शामिल है हाज़ैन नौऐन अल-अखीरैन जी, जो कि शामिल है किसको, अखीरैन को। और किससे मुराद, और मुराद लम्मा काल मुसन्निफ़ नक़ूल हो बाद कौली वलो सारा बादलन सिबाए मीरासन कबल अल किस्मते व बादल मिसाल मिसाल अल्लाज़ी वारसतुल मैयत सानी फ़ी गैर वारसतुल मैयत अव्वल। तो हो गया मज़न्ना अमरैन का एक ये है कि ये असल आम है, जारी है हर नौ में अनवाए सलासा से, हालांकि इस तरह नहीं है, इसलिए कि नौ अव्वल तो मोहताज ही नहीं है किधर, असल की तरफ, और सानी उन दोनों की मुख्तस है, इख्तिसास उनका है नौ सालस के साथ, हालांकि इस तरह नहीं है, लेकिन इसलिए कि वो आम है नौऐन अखीरैन में, तो शारे ने आम कर दिया असल को अव्वलन, फिर ख़ास कर किया उसको जी। सुने ही कि भाई ये जो है ना भाई असल इसमें किस में, ये वो जो शामिल है इन हाज़ैन नौऐन अखीरैन को फ़कत जी, किन को, ये 3 ने ना असल जी ज़रबा देनी तो पहली हो
پہلی بھی تو ضرب کوئی نہیں تو واضح جڑے اگلے قانون نے وہ دوسری تے تیسری صورت چاہنی نہیں بھئی اگر مستقیم نہیں تو پھر موافقت ہے یا مباینت ہے وہ اگے ہونا بھی یہ گل انہاں دی ہے تے عام کر پہلے عام کیتی پھر خاص کیتی بھی ہوتے کہ یہ مسئلے قانون وہاں چلنے ہیں جی. یہ جو پہلا یہ تو واضح ہے نہیں سمجھا یہ تو واضح ہو گیا کس طرح دھیان کریں فقط کیا یہ کہ تصحیح کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تصحیح کرے تو مسئلہ میت اول کی قواعد سابقہ کے ساتھ جی وہ پچھلے قواعد مطابق جڑے پڑھے نے اور دے تو سہام ہر وارث کو کس سے اور واجہ تھلے کی لکھی اے مطلب ہے کس سے دے اس تصحیح سے مل گیا سارن جو ملنا سے مل گیا پھر تصحیح کر تو مسئلے میت ثانی کی انہی قواعد کے ساتھ جو پیچھے پڑے ہیں اور نظر کر تو وہ جو ہے میت ثانی کے ہاتھ میں تصحیح اول سے اور درمیان تصحیح ثانی کے نظر کرے گا تو تین احوال ہوں گے یا یہ کہ یہ موافقت مباینت ہوئی تو ہن ضرباں دینیاں پینیاں نے وہ گونیاں جی پس اگر مستقیم ہے بسبب وہ شے جو میت ثانی کے مستقیم ہے کس پر تو پس نہیں حاجت اس قیاس پر جو گزر گیا باب تصحیح میں اے من بیانیے یعنی سہام ہر فریق کا اگر مستقیم ہون پر بغیر تو پس نہیں حاجت کیونکہ تصحیح اول یہاں ہن سنا جی گل شروع تصحیح اول یہاں با منزل اصل مسئلہ کے ہے وہاں کس میں باب تصحیح میں اور تصحیح ثانی یہاں بمنزل رؤوس کے ہے جن پر وہ تقسیم کیا جاتا ہے وہاں یہ گویا کنج بنانا ہے جی وہ مسئلہ ثانی مسئلہ گویا کہ رؤوس بن گئے سنیں جی دھیان کرنا کیونکہ تصحیح اول یہاں بمنزل اصل مسئلہ کے ہے وہاں باب تصحیح میں اور تصحیح ثانی یہاں بمنزل گویا کہ تھلے مسئلہ بنیا اے بن گئے رؤوس پہلے مسئلے کو جڑا انہوں ملیا وہ بن گئی کی تصحیح اصل مسئلہ جی تو اب ان کے درمیان دیکھنا ہے وما اور وہ جو میت ثانی کے ہاتھ میں ہے وہ بمنزل ان کے سہام کے ہے کس سے اصل مسئلے سے پس صورت استقامہ میں تصحیح ہو جائے گی مسئلہ تان کی کس سے لو جی ان مثال جیسا کہ جب فوت ہو گیا زوج مثال مذکور میں کس میں ان پہلے مسئلہ بناؤ نے ایک باری بنا لیا کیڑا زوجہ فوت ہوئی ہے نا جی چلو پھر ایک پھیرا دے لینے دیو ہیں بھئی مثال مذکور میں میری مراد امرت و آباوین جی بامطابق اس کے جو ذکر ہے کتاب میں اور یہ اس لیے کہ مسئلہ اولا ردیہ ہے اس لیے کہ اصل مسئلہ کس سے پڑھنا تھا کیونکہ وہاں ربع اور نصف اور سدس ہے تو پس جب لے لیا زوج نے ان سے کتنا اور بیٹی نے اور ماں نے تو باقی بچ گیا ان سے اب واجب ہے رد کرنا بنت پر اور ماں پر بے قدرے سے عامیا تو ان کا طریقہ پڑھ چکے ہو پس جب رد کیا ہم نے مسئلے کو کدھر وہ کون ہے ارباتن اب مسئلہ کس سے بنا چار سے پس جب لے لیا زوج نے اس سے تو باقی بچ گئے اب یہ جو تین بچے ہیں نا یہ نہیں ہے مستقیم کس پر نہیں مستقیم چار پر وہ جو کہ سہام ہے کس کا بیٹی کو کیا ملتا ہے کتنا تھا وہ نہیں چار کے اندر سے کیا ملنا اس کو تین اور ایک چار ہو گئے
انہوں نے کل کتنا حاصل ٹھیک ہے نا پیچھے پڑا جو مسئلہ اصل مسئلے سے کتنا ملا ہے اصل مسئلے سے بیٹی کو 3 وہی نا دونوں کو ملا کر کتنا بنا تو اب جو بچا ہے وہ کتنا ہے تو نا جو پہلا مسئلہ ردی کری دے نا کہ ملا جو ردو جو اگر ساتھ ہو تو پہلے مسئلہ اس کے اقل مخرج سے بنانا ہے نا اب مسئلہ بن گیا کس سے چپ کرے جی یار 4 سے بن گیا اس میں سے ایک لیا کس نے بقایا بچ گئے بس اور یہ جو علیحدہ ان کا مسئلہ کس سے بنتا ہے علیحدہ کس کا بیٹی اور کا مسئلہ کس سے بنتا ہے نصف اور سدس ہے مسئلہ 4 سے بنے گا نصف اور سدس ہو تو جی وہ پیچھے آئے تھے قانون جی نصف اور سدس ہو تو مسئلہ 4 سے بنے گا ہم آئے سن نا انہوں نے بکھرے قانون آئے سن نصف اور سدس ہو تو 4 سے بنے گا مسئلہ 4 سے بنا کر جی اب اس میں سے 3 بیٹی کو ملے گا اور 1 ماں کو ملے گا ہو گیا پھر لیکن یہ 3 اور 4 ان کا مسئلہ 4 ہے اور سہام 3 ہے 3 اور 4 میں نہیں مسئلہ 4 سے ہے اور سہام جو اب ملے ہیں یہ 4 میں سے جو زوجہ میت ہے اس میں سے ان کو 3 ملے ہیں 3 2 کس کو اور 4 میں مباشرت ہے یعنی یہ جو مسئلہ بنا تھا نا 4 سے جی جو مسئلہ بنایا 4 سے ردی اس میں سے بیٹی کو اور ماں کو کیا ملا 3 ملا 3 مل گئے نا بس نصف اور سدس ہے تو مسئلہ 4 سے ہوگا نصف اور سدس سے بنے گا سیام سے بنے گا پیچھے رات قانون ہے وہی نا میں کہہ رہا ہوں نا اے نہیں پہلے یہ تو دیکھنا یہ 3 نے جی 3 ہے نا جی پھر ان کا مسئلہ کس سے بنے گا 4 سے ان کا جو مسئلہ ہے 4 اور یہ 3 ان میں کیا ہے مباشرت ہے تب کیا کرنا ہے مسئلے کو ضرورت دینی ہے اصل مسئلے 4 کو 4 یعنی ان کا مسئلہ کتنا 4 اور اب ضرب دینی ہے اس کو کس سے جو پہلے 4 تھا مسئلہ جو بنا ہوا کتنا ہو گیا 16 ہو گیا پچھلے لوگ قانون بھول گئے سارے پھر کھچ بنتی پھر ساری وہ سمجھ آ رہی کون جی آ رہی تمہیں سمجھ آ رہی ہے تو کیا ہو گیا یہ 16 ہو گیا نا اب 16 سے پہلے مسئلے کی اب 16 کو تقسیم کرو نا 16 پر اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو کس کو تو زوج کو 1 ملے مضروب 4 میں ضرب دے گے تو زوج کو 4 ملے اس کو تو ہو گیا اب زوج بیٹی کا کتنا ہے بیٹی اور ماں دونوں کا تھا کتنا 3 جی پیچھے 3 تھا ہاں ان میں سے اصل مسئلہ ان کا 4 تھا پھر 3 اور 4 کے درمیان مباشرت وہ تو ہو گیا نا مسئلہ تو بن گیا نا کہ مباینت پھر کیا کیا تو اب اس مباینت کے بعد تو ضرب دے دی نا وہ تو ہو گیا نا ماں باقیہ کتنا ہے تب ماں باقیہ میں کیا کرنا ہے ماں باقیہ میں جو بیٹی کا حصہ ہے 3 ماں باقیہ میں بیٹی کا حصہ ہے 3 اس کو 3 سے ضرب دیں گے 9 9 ملے گا بیٹی کو اور ماں کو ملے گا 3 کہ بل بینہما مباینت اتھی ہو نا پس نئے مستقیم کس پر 4 پر وہ 4 جو اے ہوں جب پڑھ دے پہ سبق بھئی نئی مستقیم پچھ ویکھنا بھئی اقل مخارج سے ملا یردو تو کیا ہو گیا 4 ہو گئے زوج نے کتنا لیا پیچھے بچ گئے اب 3 بچ گئے تو ان کا مسئلہ کتنے سے ہے کس کا تو پس نئی مستقیم 3 4 پر وہ جو سہام ہے بنت کا اور ماں کا بلکہ ان کے درمیان پس ضرب دی گئی سہام کو کس کو وہ جو کہ بمنزل رؤوس کے ہے اس 4 اقل میں تو حاصل ہو گئے تو اب زوج کے لیے بنت کے لیے ماں کے لیے یہ 9 3 کمیں باقی جو ضرب دینی جی جڑا قانون پڑھے جب واجے ہو اب زوج کو کتنے ملے ہیں 4 مل گئے اس کے نیچے جو مسئلہ لکھو نا دوبارہ اگلا لکھے کہ لکھے میت کون ہے زوج ورثہ زوجہ اب اور اب چونکہ اولاد کوئی نہیں ہے تو باپ اسبہ ہے
माँ को सुलस और बाकी बाप का जी, तो ज़ौजा को कितना मिलेगा? एक नहीं, चौथा हिस्सा मिलेगा ना। मसला 4 से होगा, मसला 4 से क्यों होगा? क्योंकि जोजा है और जोजा को औलाद ना हो तो रुपो मिलता है। रुबो है ना, तो आगे कौन है? माँ और बाप। माँ, तो माँ को सुलस मिलेगा। जी तो मसला किस से मिलना है? 4 से। 4 से बना है। जोड़ जोजा कोई हो तो माँ को माँ बाकी अगर सुलूस मिलते हैं, ज़ौज ज़ौजा में से कोई हो तो माँ को माँ बाकी अगर सुलूस मिलते ठीक है ना, तो हैं, तो ये असबा बन जाएगा लिज़्ज़ाकारी की सूरत। ठीक है ना, तब मसला तो 4 से बनेगा ना। 4 से बना तो ज़ौजा को एक पीछे 3 रह गए, वो माँ बाप है, असबा बन गए तो लिज़्ज़ाकारी की किस तरह? बाप को। 2 और एक माँ को। अब ज़ौज को कितने मिले थे? 4 वो 4। मसला इनका कितने से बना? से है। मुस्तकीम है कि कोई नहीं? 4 तो बराबर तकसीम नहीं हुंदा। कमाल है यार, भैया इनमें इस्तिकामत है ना, मुमासलत है, तो अब पूरा नीचे तकसीम हो गया है, लिहाजा अब ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों मसले तसीह हो गए जी, कि ज़ौज को जो मिला है कितना? 4, वही 4 उसके वरसा जो हैं उन पर 4, मसला भी उनका 4 बनता है, तो इनमें मुमासलत है, लिहाजा पूरे तकसीम हो गए हैं जी। अगो देखो दरो, फिर वही 4 वो जो ज़ौज के लिए हैं, ये 4 मुनक़सिम है वरसा मज़कूरीन पर। बस ज़ौजा के लिए उनसे, और उसकी माँ के लिए माँ बाक़िया का, और वो भी, और उसके बाप के लिए। बस मुस्तकीम हो गया वो जो था किसके हाथ में? किस पर मुस्तकीम हो गया? लिहाजा दोनों मसलों की तसीह अव्वल से दोनों मसलों की तसीह हो गई। अब दूसरे मसले की तसीह की ज़रूरत नहीं पड़ी, कि पड़ी है क्योंकि वो बराबर तकसीम हो गया है। ये सूरत है जी। ये ऐ को समझ आई है? ऐ 2 मसले हल हो गए। 4 फौत होने ने, ऐ 2 हल हो गए ने। केड़े केड़े? पहला मसला कित्थों बनया? 16 तो बने, और पहला मसला 16 तो बने, उनदे विचों ज़ौज नूं 4 मिले ने, ते जेड़े ज़ौज दे वरसा दा मसला है वो भी, ते 4 ते बराबर तकसीम में मिसल है, तो लिहाजा यहाँ मज़ीद दूसरे मसले में ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है। समझे ही? अगों तीसरी सूरत अगर मुस्तकीम ना हो तो फिर ये मसले फिर इन्हें बधाई फिर पीछा जाना है सारा 4 इकट्ठे करने ने। या तो ना एक फौत होवे, दूजा कोई ना होवे, सारे रलाने ने एक बारी। जी जी जी, कि बाबुल मुनासखा है, अभी जदा तकसीम नहीं हुई, पहली मैयत के वरसा में से कोई एक फौत हो गया है, तो अब उसके भी वरसा हैं, तो इसको जो हिस्सा मिलेगा ना पहली मैयत की जायदाद से, ये हिस्सा इसके वरसा की तरफ मुंतकिल होगा। ये हिस्सा अब अगर मसले ना बनाए तो वो तो वाज़े है, लेकिन यहाँ ये है कि ये और जायदाद कोई नहीं, सिर्फ वही है जो उसको मैयत। तो अब ये मसला इकट्ठा किस तरह करना है जी? तो उसकी सूरत ये है, पहली सूरत कि मैयत अव्वल का जो मसला बना है, मैयत अव्वल का जो मसला बना है, उससे जो शख्स फौत हुआ है मैयत अव्वल के वरसा से, उसको जो कुछ मैयत अव्वल के हिस्से से, मैयत अव्वल से मसले से मिला है, ये जो कुछ मिला है ये, और इसके जो वरसा हैं नीचे, उनका जो मसला है ये आपस में मुमासल है। तो अब मज़ीद ज़रब की, जैसे ज़ौज को मिला है मैयत अव्वल से, 4 नीचे जो उसके वरसा है उनका मसला है, 4 तो 4 पर बराबर तकसीम हो गया जी। एक उसकी ज़ौजा को मिला, 2 उसके, बाप को मिले, 1 उसकी माँ को। बात समझिए? ऐशा बस जी। बस असल इसमें असल इसमें ये कि तसीह करे तुम। ये करे तुम बिस्मिल्लाह।
میت اول کے مسئلے کی میت اول کے مسئلے کی ਇੱਥੇ ਤਸੀਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ 16 ਬੋਲੋ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਏ ਔਰ ਦੇ ਤੂੰ اور دے تو ਸਿਹਾਮ ਹਰ ਵਾਰਿਸ ਕਾ سهام ہر وارث کا دے تو ਸਿਹਾਮ ਹਰ ਵਾਰਿਸ کو ਤਸੀਹ ਸੇ تصحیح سے ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਮਿਲ ਗਏ پھر تصحیح کر تو پھر تصحیح میت ثانی کے مسئلے کی میت ثانی کے مسئلے کی ات کون سی 4 اور نظر کر تو اور نظر کر تو اس کے درمیان اس کے درمیان جو میت ثانی کے ید میں ہے تصحیح اول سے میت ثانی کے گھر میں ہے تصحیح اول سے اور تصحیح ثانی کے درمیان اور تصحیح ثانی کے درمیان نظر کر تو اس میں کیا ہے 3 احوال تین احوال سمجھے نظر کرے گا تو اس میں جو اس کے درمیان کیا ہوں گے وہ 3 احوال ہوں گے پس اگر مستقیم ہو پس اگر مستقیم ہو وہ جو وہ جو میت ثانی کے ید میں ہے میت ثانی کے گھر میں ہے ایتھے کون ہے سوچ تصحیح اول سے اول سے جی مستقیم ہو ثانی پر تو ثانی کتنا مسئلہ ہے چار تو پس کوئی حاجت نہیں ضرب کی طرف منع کر ہوں بس اصل اس میں یہ ہے کہ تصحیح کرے تو میت اول کے مسئلے کی اور دے تو ہر وارث کو حصہ تصحیح سے پھر تصحیح کر تو میت ثانی کے مسئلے کی اور نظر کا درمیان اس کے جو میت ثانی کے ہاتھ میں ہے تصحیح اول سے اور تصحیح ثانی کے درمیان 3 احوال میں پس اگر مستقیم ہو وہ جو میت ثانی کے ہاتھ میں ہے تصحیح اول سے ثانی پر تو بس نہیں حاجت ضرب کی طرف بس اول اس میں یہ کہ تصحیح کر تو میت اول کے مسئلے کی اور دے تو حصہ ہر وارث کو تصحیح سے پھر تصحیح کر تو میت ثانی کے مسئلے کی اور نظر کر تو وہ جو اس کے درمیان ہے زوج میت ثانی کے ہاتھ میں تصحیح اول سے اور تصحیح ثانی کے درمیان 3 احوال ہیں کہ اس میں نظر کر تو اس میں کیا ہیں 3 احوال ہیں جی میت ثانی کے ہاتھ میں جو تصحیح اول سے ثانی پر بس نہیں حاجت ضرب کی طرف یہ سمجھ آ گئے جی اگلا ہے کہ اگر مستقیم نہیں کون تصحیح اول سے جو اس کے ہاتھ میں وہ جو میت ثانی ہے اس کو جو تصحیح اول سے ملا ہے اور اس کے ورثاء کا جو مسئلہ ہے ان میں استقامت نہیں ہے ان کان بینہما موافقتن تو و ان کان بینہما مباینتن ان کان موافقتن و ان کان بینہما مباینتن تو فالمبلغ مخرج المسلتین سنیں